میرے بھائی یہ تینوں چیزیں عمر کو واپس کر. اب جو حضرت عمر کے پاس وہ چیزیں کیا تھی، یہ چیزیں اگر نہ بھی آتی خزانے کا کیا بگڑتا تھا. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا یار ابو بکر نے یہ چیزیں بھی واپس دے دی، اور یہ کہا اب الخلفاء بعدک، تو نے اپنے بعد آنے والے حکمرانوں کو مصیبت میں ڈال دیا. کیسے وہ یہ کریں گے؟ اپنے پیش رو کو دیکھا، خود یہی حال کہ آخر وقت تک یہ کہتے رہے کہ میرے منہ پر میری تعریفیں نہ کرو کہ یہ انعام ملیں گے، یہ انعام ملیں گے. میں تو اس امت کے بارے میں، رعایا کے بارے میں اگر برابر سرابر بھی چھوٹ گیا تو یہ بھی میرے رب کا مجھ پر بڑا فضل ہوگا، جس کے لیے حضور دنیا میں کہتے تھے کہ تیرا جنت میں نے محل دیکھا. بات صرف اتنی تھی کہ ذہن میں بیٹھ گیا تھا کہ یہ دنیا عیش و عشرت کے لیے نہیں، نہ یہ آدمی عیاشی کے لیے آیا. ہر لمحہ قیمتی ہے، مدت کا کوئی پتہ نہیں کب ختم ہو جائے. ابھی یہاں بیٹھے بیٹھے ہم بس ختم ہو جائیں، جانتا کسی کے پاس گارنٹی نہیں. اور اللہ کے فرشتے حاضر ہوں کیا بنے گا؟ جس نے یہ سوچ لیا، اللہ فرماتا جب میری یاد دل میں سما گئی ہر برائی سے بچ گیا. کسی پولیس کی ضرورت نہیں، کسی قانون کی ضرورت نہیں، کوئی اس کی نگرانی کی ضرورت نہیں. اس کا اپنا ایمان اس کو روکے گا، وہ خود اسے کہے گا کہ کیوں یہ کرتا، خدا دیکھ رہا. کتنا اس کو لالچ ملے گا، کتنے ڈراوے ملیں گے. موحد ہم لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، کہتے ہیں جنت کی کنجی ہے. حضور نے بھی فرمایا کہ جو کہے گا جنت میں داخل ہو جائے گی. وہ کہے گا کہ یہ مطلب ہے کہ لام الف ہے کہو، یہ جادو ہے کوئی کہ جنت کا دروازہ کھول جائے گی. اور لام الف ہے سے یہ بنا ہوا جو کلمہ ہے یہ ایک ایسا اقرار ہے، عہدنامہ ہے، ایک مردوں کا قول ہے کہ جس مرد نے یہ کر دیا اور پھر اس پر جم گیا، بس میں نے یہ طے کر لیا کہ میں اللہ کا بندہ ہو گیا ہوں، جو کہے گا کروں گا، جیسے روکوں گا میں نہیں اب کسی کی مانوں گا. یہ معاہدہ ہے جو لا الہ الا اللہ کرتا. تو پھر سادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں موحد کہ بر پائے ریزی درش کہ فولاد ہندی نہیں برسرش. جس نے کلمہ توحید پڑھ لیا بے شک پھر اس کے قدموں میں تم سونے چاندی کے ڈھیر لگا دو رشوت کے، یا اولاد ہندی جو ہے نا اس کی بنی ہوئی تلوار اس کے سر پر کھڑی کر دو، کہ سر اڑا دیں گے. کرو یہ کام. امید و حراسش نہ باشد لکر، نہ اس کو کسی سے امید ہوگی نفع کی، نہ کسی کا خوف ہوگا. ہم ہی است بنیاد توحید و بس. فرماتے ہیں لا الہ الا اللہ کا اتنا ہی معنی ہے بس یہاں قصہ ختم ہے. اگر یہ لالچ اور خوف نہیں ختم کر سکا تو لا الہ کا تمہیں ذرا بھی پتہ نہیں چلا، ساری عمر پڑھتے رہو کچھ بھی نہیں ملے. تو قرآن مجید نے نشاندہی کر دی کہ جن چیزوں پر روتے ہو نا کہ خرابیاں بڑھ رہی ہیں، یہ بڑھتی جائیں گی، تیز رفتاری سے بڑھیں گی. جتنے جی چاہے آرڈیننس پر بنا رہو، جتنی چاہے تبدیلیاں کہ اس کو ہٹا رہو، اور نہیں کسی کے بس میں نہیں. وہ کام کرو جو اللہ کے انبیاء کرتے تھے کہ لوگوں کو بتاؤ اتقوا اللہ، اللہ دیکھ رہا ہے اس سے ڈر جاؤ. دنیا تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، اللہ کو کیا جواب دے ہوئے. اور اس کے لیے نظام تعلیم ایسا بناؤ، ذرائع ابلاغ دیں ان پر ایسے لوگ بلاؤ، وہ کہانیاں بھی ایسی، ڈرامے بھی ایسے، نظمیں ہر حال میں لائیں اسی طرف کہ بھائی دنیا عیاشی کے لیے نہیں جانا، اس کا ایک انجام ہے جو پیش ہے. اور اس کے لیے ہر فن سے کام لیا جا سکتا ہے، ڈرامے اور آرٹ اور ناول، یہ سارے خادم بن سکتے ہیں. انہی سے لوگ جو ہیں نا ذہانت جن کو اللہ نے دی ہے وہ ایسے لکھیں کہ نتیجہ جب پڑھے آدمی پتہ چلے کہ یار برائی کا انجام برا ہوا، اچھا پھل جو ہے اچھائی گئی. تو یہ اللہ اور اس کے رسول نے بتایا کہ قرآن ہے علاج. قرآن اللہ کا ذکر پیدا کرتا اور اللہ کے ذکر سے تقویٰ پیدا ہوتا ہے. پھر وہ آدمی محتاط ہو جاتا ہے، وہ بچ پر قدم رکھتا ہے. وہ اقبال کی طرح زندگی کی راہ پہ چل لیکن ذرا بچ کے چل. یوں سمجھ لے کوئی مینا خانہ بارے دوش ہے، کندھوں پر شیشوں کا ٹوکرا ہے. احتیاط سے چالٹ کھیلیاں نہ کر، چور ہو جائے گا. ابھی تو جا رہا لوٹ مار کرتا، ایکسیڈنٹ ہو جائے مر جائے، کیا رہے گا پھر؟ رشوت کہاں گئی اور جھوٹ اور بے ایمانیاں کہاں گئی؟ اس لیے نیک لوگ جو تھے وہ چیزیں جب ان کے سامنے آتی جن. اب آخری واقعہ چلو بات بے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ جس لیے مصیبت میں پھنسے، اب انہوں نے جو کام کیا اس وقت کی حکومت کے خلاف یہ ایٹم بم تھا کہ اب عباسی حکمران جو تھا اس کا سپہ سالار، ساری فوجوں کا کمانڈر ان چیف، وہ امام صاحب کی مجلس میں آتا تھا. ایسے امام صاحب کی باتیں سن کر وہ متاثر ہو گیا اور تائب ہو گیا کہ میں نے سب ظلم چھوڑ دیے، گناہ چھوڑ دیے. اب اسی زمانہ میں حضرت عبداللہ علماز کے بیٹے دو محمد نفس کیا اور ابراہیم نفس رضیہ حضرت حسن کی اولاد میں سے،
یہ دیکھ کر کے امت کچلی گئی ہے اور یہ ظالم حاکموں نے ان کو تنگ کرنا، اٹھ کھڑے ہوئے بیچارے، شہید کیا کر دیا گیا، ایک مدینہ میں شہید ہوا، نفس کیا کا مشہد مدینہ سے باہر بنا ہوا، بیچارہ وہاں مارا گیا، اور ابراہیم تو وہ کوفہ میں مارے گئے۔ مگر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ دیا کہ 50 نفلی حج کرنے سے بہتر ہے کہ ان کا ساتھ دو، ان ظالم حکمرانوں کا تختہ الٹو، مسلمان کہلا کر انہوں نے سلطنت کا یہ حال کر، تو یہ فتویٰ حکومت کے بھی علم میں تھا۔ اب زیادہ نقصان یہ ہوا کہ حسن بن قحطبہ کو کہا انہیں ہارون نے کہ تم لشکر، اب منصور نے کہ لشکر لے کر جاؤ ان کے خلاف، یعنی کہ بیٹے جو اٹھ کھڑے ان کے خلاف لشکر لے کر جاؤ، کمانڈر ان چیف۔ وہ امام صاحب کے پاس آیا، اس نے کہا امام صاحب مجھے کیا کرنا تھا؟ امام صاحب نے فرمایا جو تو نے میرے ہاتھ پر توبہ کی تھی نا گناہوں سے، اب اس کی آزمائش کا وقت آ گیا، اگر تو اس ظالم کی مدد کے لیے چلا گیا تو تیری توبہ ختم اور پچھلے گناہ بھی کاؤنٹ ہو جائیں گے، سب کا حساب دینا پڑے گا، اور اگر یہاں تو پکا رہا اور جواب دے دیا کہ میں جو کر چکا ہوں وہ بہت ہے، میں مزید گناہ نہیں کر سکتا، اب عین وقت پر کمانڈر ان چیف جواب دے، اس نے کہا امیر المومنین میں جو خدمت کرتا ہوں بہت، اگر وہ نیکی چیز کافی ہے، اگر برائی چیز تو میں گناہ میں اضافہ نہیں کرتا۔ اس کو تو رخصت کیا اور کسی کو بھیج دیا، مگر بعد میں پتہ چلا کیا کس کے پاس جاتا، لوگوں نے کہا جاسوسوں نے یہ امام ابو حنیفہ کے پاس جاتا، کیا بنا پھر امام ابو حنیفہ؟ اب جس کی زبان دراز ہے کتے کی طرح وہ بکتا رہا ابو حنیفہ یہ تھا، ابو حنیفہ نے وہ کیا جو کر نہیں کو سکے، جب پکڑے گئے امام صاحب کو جیل میں بند کیا اور پھر کوڑے مارے گئے، اور یہ تک پیشکش کی گئی کہ تم معمولی جو ہے نا کہ مسجد کی مسجد بن رہی اینٹیں گن دو، اتنی ہماری ملازمت قبول کرو، ہم کہہ دیں گے ابو حنیفہ بھی ہمارا حامی، فرمایا میں مور لگا دوں کہ ظالم حکومت ٹھیک، یہ نہیں ہو سکتا، تم جو کرنا چاہتے کرو۔ سب تاریخ نان اور سیرت نگار متفق ہیں کہ پھر امام صاحب کو جیل میں زبردستی زہر پلایا، آپ نے فرمایا میں تو پیوں گا نہیں، خودکشی میں میں تو مددگار نہیں بن سکتا، تم اگر زبردستی انڈیل اور زہر انڈیلنے کے بعد پھر لٹکا کر کوڑے مارے تاکہ پورے جسم میں زہر سرات کر دیں، اس طرح وہ دنیا کا امام اعظم اپنی جان دے کر رخصت دی، اس لیے کہ اس نے کمانڈر ان چیف، اب کمانڈر ان چیف کو انہوں نے کوئی جکڑا تھا، ان کے پاس کوئی طاقت صرف دین ہی سکھایا کہ جو ان کی خدمت کر رہے ہو یہ کیا تمہارا بنائیں گے، جب خدا کی عدالت میں پیش ہو گئے یہ ساتھ جائیں گے، پھر یہ تو ان کو تو اپنی پڑی ہوگی، ڈر جاؤ نہ نیک لوگوں کو تنگ کرو نہ۔ تو اللہ نے یہ بات قرآن میں یہاں واضح کی کہ ذکر الہی ساری بیماریوں کے علاج ہے، اللہ کو بھول جانا ساری بیماریوں کی جڑ ہے، اور اللہ کو یاد کرنا یہ ہے کہ کام کرتے وقت آدمی خیال رکھے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، میں صحیح کر رہا ہوں یہ غلط ہے، اور یہ چیز پیدا ہوگی قرآن کی مزاورت، عادی ہو جائے، روزانہ ایک دو آیتیں جو ہے نا ناشتہ کے طور پر پڑھے، ان کا ترجمہ اور تشریح پڑھے، آپ دیکھیں گے کہ پھول کی پتیوں میں جیسے خوشبو نہ، قرآن کی کوئی سطر نہیں، نکاح طلاق کے مسئلوں میں بھی مولویوں کی طرح کی باتیں ہوں گی، وہ لے آئے گا ادھر کے کہ تم خامند اور بیوی جو کچھ ایک دوسرے کے بارے میں دل میں رکھتے ہو یا سلوک ہے، اللہ اس کو بھی دیکھ رہا، یہ سب نہیں وہ بھولنے دے گا، اس لیے قرآن علاج گر تمی خواہی مسلمان عزیزتن نیست ممکن جز بقرآن عزیزتن، اگر چاہتے ہو نا کہ کوئی دنیا میں صحیح کام ہو جائے تو سید قطب کی بات اللہ عنہ پر بالکل ٹھیک، قرآن کے بغیر چارہ نہیں، سب کتابیں چھوڑو قرآن پڑھو، صحیح جو قرآن ہے اس کے جعلی ترجمے تشریحوں کی ضرورت نہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ بات چونکہ حکیم صاحب کی بھی لذیذ تھی، مجھے بھی یہ بات قرآن کی پسند ہے، کوئی لمبی ہوگی، میرا دور رہ گیا، تو اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، ساتھیوں کو لایا کریں۔ ہماری یہ محفل آپ دیکھتے ہیں کہ ہم صرف اپنا ایمان تازہ کرتے ہیں، کسی کو کچھ فائدہ ہو یا نہ ہو، صرف اپنے آپ کو نا ذرا یاد دہانی کرتے ہیں کہ یہ دنیا ڈھیر نگری ہے، یہاں بھول نہ جائے، کہیں ادھر ادھر بھٹک نہ جائیں، یاد آتا رہے کہ کوئی خدا ہے، اس نے کتاب اتاری ہے، اس کا رسول ہے، تذکیر ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو دین کا صحیح فہم اور عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ چلو ایک منٹ رہتا وہ بھی پورا ہو جائے۔ تو عمر خیام کہتا کہ میں جا رہا تھا تو محل تھا، محل بادشاہ کا، سارے لوگ جو پھرتے ہیں زمین میں دیکھتے ہیں کہ بڑی پرانی یادگار ہے، تو کہتا ہے کہ ایک محل تھا، کسر کے بعد چرخ حمید الپہر، وہ محل جو کبھی آسمان سے باتیں کرتا تھا، اتنا بلند و بالا، بر درگہ ہاں شاہ نہادند روح، اور اس کے دروازے پر چوکھٹ پر آ کر دوسرے بادشاہ سر رکھتے تھے، اس بادشاہ کو سجدے کرتے تھے۔
اتنا عالی شان محل، اور اس کے سامنے دوسری دنیا کے بادشاہ جھکتے تھے۔ اب کیا دیکھا؟ دی ڈیم کے بر کنگراش فاختہ ہے بنشستہ ہمیں گفت کے کو 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 کو، وہ کو بولتی ہے، کہاں گئے کہاں گئے؟ وہ کہتا میں نے دیکھا کہ اس کے کنگرے پر بیٹھی فاختہ یہ کہہ رہی تھی۔ اب اس کی تو اپنی آواز ہے، مگر کیسا سبق سیکھا کہ وہ کہہ رہی تھی کہاں ہے وہ جنہوں نے بنائے تھے اور وہ جن کے سامنے سجدے کیا، کو 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 کہاں ہے کہاں؟ تو سیکھنے کے لیے تو زمین بھری ہوئی نشانوں سے، ہمارے پاس قبرستان ہی بے اندازہ ہے، مگر جو نہیں سیکھنا چاہتے اس کا علاج تو پھر اللہ کے پاس ہے ہی، مرے گا تو پھر ہوش ٹھکانے آ جائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین واخذل الکفرۃ والمشرکین۔ اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واجعلنا منہم، واخذل من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ولا تجعلنا منہم۔ ربنا فرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، آمین یا رب العالمین۔ خیر نہ رکھے اللہ پاک۔ محافل میلاد کی جاتی ہیں،